डिवाइन विजडम सीरीज का आज का सरमन वाइज एंड होली लाइफ स्टार, दानिश्वर और पाक सितारों की मानद। डैनियल 12वां बाब 3री आयत, और अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। 8वीं आयत से, और मैंने सुना पर समझ ना सका, तब मैंने कहा ऐ मेरे खुदावंद, इनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा ऐ डैनियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद और सरबमोहर रहेंगी, और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे और शरीरों में से कोई ना समझेगा। आगे बढ़िए, पर दानिश्वर समझेंगे। और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी माकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी, आगे बढ़िए, 1290 दिन होंगे। आगे बढ़िए, मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है, पर तू अपनी राह ले जब तक कि मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। और एक रेफरेंस लास्ट मुकाशवा 22वां बाब 11वीं आयत, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। आम कि दानिश अफजू होगी। क्यों? क्योंकि हिकमत से हम आखिरी दिनों की बातों को समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वर्ड ऑफ गॉड, तो होली स्पिरिट ये समझ आएंगे, और खादमों को इसलिए खड़ा किया है ताकि रूह से मामूर होकर खुदाम की खिदमत को सरंजाम दे। और आप सब हम मुबारक हैं जो खुदा के कलाम पे शिरमा होते हैं और अमल करते हैं और जमा होने से बाज नहीं आते। डैनियल में से आयत पढ़ी गई मुकाशवा में से, जो मुकाशवा के अंदर पढ़ी उसी का बयान डैनियल 12वें बाब के अंदर आता है। समझे कि शरीर शरारत ही करते रहे। ये नोट कर लें, मुकाशवा में यूहन्ना ने ये बयान किया, जो उसको फिर लिखवाया गया, जो बुराई करता है बुराई ही करता जाए। आज भी जो कोई बुराई करता है ना, तो वो फिर अपनी लिस्ट देख ले, उसका नाम किधर आ रहा। जो शरारत करता है वो देख ले। एक शरारती शख्स, एक बुराई करने वाला शख्स, बदी करने वाला शख्स, वो अपनी लिस्ट देख ले बाइबल क्या उसका बयान करती। तो डैनियल को बेशुमार मुकाशफे दिए गए, उसने लिखे, और लिखता है डैनियल के हवाला से लिखा है कि पर वो ना समझ सका। लिखे उसने, पर वो ना समझ सका, मगर आगे उसको बताया गया कि शरीर इससे नहीं समझ पाएंगे। पर डैनियल तो खुदा का बंदा है, अगर नहीं समझ पाया तो इसका मतलब है लिखवाए तो उसी के जरिए से है ना। पर आगे बयान किया गया है कि तेरा काम गोया लिखना है, पर समझना आखिरी दौर के लोगों को है। अब शरीर है या पाक है, कौन समझेगा? डैनियल ने ख्वाहिश जाहिर की, मैं इसे समझ नहीं पाया, तो जवाब है ना ये आखिरी दौर के लिए वो समझेंगे। तो फिर कितनी तशरीह हमारे अंदर है कि हम रेवल्यूशन को समझे, मुकाशफात को समझे। टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के अंदर तो तशरीह है। आमीन। आपके मेरे अंदर ये है, तभी जमा होते हैं। पर डैनियल का तो मौका खत्म हो रहा था, उसको कहा कि ये आखिरी वक्त के लिए लिखा, उसको बंद और सब बामोहर कर दिया, कोई नहीं।
اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ان باتوں کو، تو کون سمجھے؟ آخری دور کا۔ اب آخری دور کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ میں آپ کہتے ہیں کہ بھی بس یہ آخری دور، یا ہم کہیں گے جی آخری دور آنے والا ہے، پر نہیں، کرائسٹ جب آیا تو یہی آخری دور ہے۔ ابراہیم نے پہلا باب لکھا، پہلے فرشتوں اور نبیوں کے ذریعے سے طرح بطرح کلام کیا، آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ تو آخری دور کہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ کرائسٹ کی برتھ سے آخری دور۔ تو ہم آخری زمانے میں اس وقت سے ہیں، اس لیے پالوس لوگ بھی آخری وقت ہی کہتے تھے، پطرس لوگ بھی آخری وقت ہی کہتے تھے، آج 2000 سال بعد ہم بھی آخری وقت کہتے ہیں، جب اور 10 سال بعد لوگ کہیں گے آخری وقت کہیں گے، اگر 50 سال آگے گئے تو وہ بھی آخری وقت ہی کہیں گے۔ ہے تو یہ آخری وقت، مگر مسیح کے آنے کے ہم قریب قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ زمانوں کی علامتوں سے ہم سمجھیں، جو میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، جو بتائے ہیں، تو یہ علامتیں بتاتی ہیں۔ وہ دور ڈینیل کا ابھی علامتیں نہیں تھی، اس کو یہ سب کچھ ظاہر کر دیا، اور یہ بھی انڈیکیشن دے دی کہ شریر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے آخری دور میں، یعنی کرائسٹ سے یہ آخری دور ہے۔ اس لیے پالوس کو بھی سمجھ آ گئی، پطرس کو بھی سمجھ آ گئی، شاگردوں کو بھی سمجھ آ گئی۔ لوکا کی انجیل لاسٹ چیپٹر میں لکھا، کرائسٹ نے شاگردوں کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، مہریں وہ کھل گئے، کرائسٹ کے آنے سے کھلا، زبانہ اوپن ہو گیا۔ تو بھی کچھ باتیں ہڈن ہیں، وہ خاتموں کے ذریعے سے بتاتا ہے، جس طرح لاسٹ چیپٹر 22 مکاشفہ میں لکھا، یوحنا سے کہا کہ ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، یا تجھ پہ ظاہر ہو گئی، آگے بیان کر، مجھ پہ ظاہر ہوئی ہے تو میں بیان کروں، آپ پہ ہوئی ہے آپ ایک دوسرے کو بیان کریں۔ یہ ذمہ داری بن جاتی ہے اگر سمجھ آ گئی۔ پر شریر بولیے نہیں سمجھے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ باتیں کیا ہیں، آپ کہیں جی یہ مطلب ہے۔ اگر آپ کہیں جی پتہ نہیں، تو پتہ نہیں کا یہ تو جملہ ایک ایماندار کو آپ نے ڈینیل کہہ سکتا، یہ سارے درمیاں کہہ سکتا، حزقیل کہہ سکتا، وہ تو ان کے مکاشفات ہی جو ان پہ ہوئے ہیں بہت اہم ہے، پر میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں پتا تو پوچھئے، یہ پوچھنا ہی بتائے گا کہ ہم صادق ہیں۔ آمین۔ سمجھ آ گئے تو اس کا مطلب ہے راست باز ہے، جانے کے قابل ہو گئے ایک دوسرے کو، اس کا مطلب ہے پاک ہے۔ آمین۔ رفاقت رکھتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں، اور اگر کہہ دیا کہ پتہ نہیں تو پھر تو اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ پھر 67 ایئرز میری ایج ہوگی اور مجھے پتہ نہ ہو، کوئی 50 ایئرز کا ہو، 40 کا ہو، 30 کا ہو، 20 کا ہو، اور بھائی 18 سال میں یہ تو پتہ میں بالغ ہو گیا ہوں، تو یہ نہیں پتا کہ پڑھنا بھی ہے، یہ تو پتہ چل جاتا جی میں شادی کے لائق ہوں، کیا یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں پوری معلومات، مکاشفات، دھیان، توجہ بائبل کی طرف بھرپور طریقے سے۔ اگر صرف کھانا کھانا ہے، کام کرنا ہے، سو جانا ہے، یہ لائف نہیں ہے۔ کھانے پینے والے شخص لکھا کھانے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کہ کھانے نہیں، وہ جن کو تسلی ہے، روح القدس ہے، کلام ہے، نجات یافتہ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہر روز کون سی فکریں پڑی ہیں ہمارے پیچھے، کس چیز کی فکر میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلیں اس میں سے۔ توجہ کلام کی طرف ہماری ہو، دھیان ہو پورا، اور مکاشفات کے لیے خادم کھڑے کیے ہیں، اوبے ہو ان کے، سنیں ان سے پوچھیں۔ لکھا ہے شریر اسے نہیں سمجھے، تو جو سمجھنا نہیں چاہتا تو کیا وہ شریر ہے؟ یقیناً ہوگا، پر اگر شریر نہیں ہے
تو پھر جستجو اس کی بڑھے، لرن کرے، سیکھے، انہی باتوں سے پہچانا جائے گا۔ شریر بولیے ان باتوں کو نہیں سمجھے گا، خدا کا کلام مت اسے پتہ چل جائے، توبہ تو کرے، پہلے بپتسمہ تو لے، یہ باتیں ابھی پریپ میں بھی نہیں آیا اور کہے جی میں پی ایچ ڈی کر لوں، ہاں یہ کوئی سوچ، کوئی ذہن کھولے اپنا، ہر کوئی، اور ہے اس جگہ کے اوپر تو خدا کا شکر۔ آپ اپنے گھرانوں میں ہیں، غور سے سنیے، ہر خاندان، ماں باپ اپنے بچوں کو جانتا ہے کہ میرا بچہ تعلیمی طور پر ہوشیار ہے یا نہیں بھی ہے، مگر آپ کے ٹارگٹ میں ہے کہ کہاں لے جانا، اس کا نہیں ہے، اور اگر وہ پک کرتا جا رہا ہے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کلیسیا میں فیملیز، بھائی بہن کتنا ان باتوں کا ادراک رکھتے، سمجھتے، پوچھتے، کون سمجھے گا؟ اگر شریر نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ وہ جو پاک لوگ ہیں، وہ جو راستباز لوگ ہیں، وہ سمجھیں گے، تو پھر آپ نے سمجھنا ہے یا سمجھ رہے ہیں تو پھر راستباز ہے، پھر پاک ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہو، نہیں سمجھے، تو پھر شریر ہے، شرارت کر رہا ہے۔ خود ہی اپنے آپ کو چیک کریں، کوئی آپ کو نہ کہے، آپ دیکھیں کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، باتیں لینا چاہتے ہیں، آپ کہیں جی تبھی تو چرچ میں آئے ہیں، شاباش، یقین ہے، پر ایسے بھی ہیں جو ایسے ہی آ جاتے ہیں جی چلو گرجے ہوا ہے، نہیں، کلیسیا میں، چرچ میں، برگزیدہ لوگوں میں، جماعت میں، پاک لوگوں میں ہم نے بیٹھنا ہے، میں ورشپ اٹھانی، خدمت کرنی ہے، گواہی دینی ہے اس کی۔ تو لکھا جو برائی کرتا ہے وہ برائی، یہ مکاشفہ میں سیم وہی ورڈ، جو نجس ہے وہ نجس ہوتا چلا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا چلا جائے، ہولینس کے اندر۔ پینٹیکوسٹ کے روز آج کی بولیے کیا بتایا؟ پھٹتی ہوئی زبانیں، تو یہ زبانیں تو شعلے میں زبان لمبی سی آگے زبانیں یعنی لینگویجز، گلوبل لینگویجز، ڈفرنٹ زبانوں سے، یہ جو منہ والی زبان نہیں، زبانوں سے مراد وہ الفاظ جیسے اردو زبان، انگلش لینگویج، یہ ورڈ آف گاڈ شعلوں میں یعنی تایا ہوا کلام، نبوتیں آنا شروع ہوئی، یہ مطلب، اور ان کے اوپر آ کے ٹھہر گئی۔ تب وہ، اب میں یہ جو کلام بول رہا ہوں اردو میں بول رہا ہوں، پر یہ پاک زبان یعنی کلام، یہ مطلب میرے اوپر اترا ہے، تبھی نبوت کرتا ہوں، نبوتی کلام سناتا، یہ اترا ہے۔ اب کن زبانوں میں میرے اندر پڑا ہے، پر میں تو اس کو اردو میں بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں زبانیں سمجھ نہیں آئی، کیوں نہیں بھئی، آ تو رہی ہیں جی، آج نہیں سمجھ آ رہی بھی، آ کیوں نہیں رہی، یہ اردو میں تو بول رہا ہوں، اگر طنز میں بول کے ترجمہ کر دوں تو ترجمہ کس میں کروں گا؟ اردو میں کروں۔ تو بھائی نے لکھا اگر کسی کے اوپر طنز آئے تو دوسرا کیا کرے؟ ترجمہ کرے۔ تو لہذا اس وقت وہ جو سمجھ رہے تھے، کیا ہوا؟ جن کو جو سمجھ جو آ رہی تھی، بولی تو غیر زبانیں جا رہے ہیں، اب اردو وہاں بولی گئی ہو تو کیا ان کی زبان اردو ہے؟ نہیں، تو یہ غیر زبان ہوئی ان کے لیے۔ پر اگر کوئی وہاں پاکستانی ہو، وہ کہیں گے یہ اردو بول رہے ہیں، اس کے لیے تو اردو ہے، دوسرے کے لیے وہ غیر زبان ہے۔ تو وہاں ایک زبان کے لوگ نہیں تھے بھائی، مختلف زبانوں کے لوگ، تو جس کو سمجھ آ رہی تھی اس کو تو وہ ترجمہ آ رہا تھا، یعنی اس زبان کے، وہ ہے تو زبان غیر زبان ہی تھی، مگر سمجھ اس لیے آ رہی کہ مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، اگر ایک کو سمجھ آ رہی تو دوسرے کے لیے غیر زبان۔ یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، طنز بولو تھا ترجمہ، تو کیوں زبانیں؟ وہ پاک تایا ہوا کلام تھا، سمجھے؟ اور
गैर ज़बानें सिर्फ निशान नहीं होता पाक का, नबूवत। ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवत थी निशान, न्यू टेस्टमेंट में टंग्स भी, टंग्स का तर्जमा नबूवत थी, वही बात है। तो जब यहां लिखा कि जो पाक है पाक होता चला जाए, वो यीशु के खून से पाक थे और कलाम दिया गया था कि और पाकीज़गी के अंदर हो, पाक होते चले जाए। तो फिर कलाम सुनने से पाक होंगे ना। दानिश कैसे आएगी? कलाम के सुनने से ही आएगी। ये कैसे दानिश आएगी? सुनने से, मांगने से, पढ़ने से। और ये सब बातें आपको जो बताई जाती हैं, होली स्पिरिट में खादम खड़े होते हैं ताकि हम दानिश्वर बन जाए। आप सब दानिश्वर हैं। इन दानिश्वरों के लिए जरा बजाएं तालियां। ये सब दानिश्वर। ये दानिश्वरी कैसे आएगी? बोलिए, कलाम से, शरीर से नहीं समझेंगे पर कौन समझेगा? बोलिए, दानिश्वर। देखें, शरीर इसका मतलब है वो दानिश्वर नहीं है। तो यहां आगे लिखा है जो शरारत करता है, शरारत जो पाक है, इसका मतलब पाक लोग दानिश्वर होते हैं। दूसरा नहीं, पाक शख्स वो दानिश्वर, वो सीखेगा, वो लर्न करेगा, वो प्रेम फेस्टिवल में नारा नहीं करेगा। क्यों करेगा? ये दानिश्वर की बातें पेनों की माने थोड़ी चुभ सकती हैं, पर चुभने दिया करे दानिश्वर की, ताकि हमारी डायरेक्शन, बोलिए, दुरुस्त हो, ठीक हो। जो बुराई करता है, बोलिए, बुराई करता है। जो पाक है वो पाक होता चला जाए। अब ये दो ग्रुप्स बना दिए गए हैं और कह दिया शरीर नहीं समझेगा पर दानिश्वर समझेगा इन सब मुकाशफात को। डैनियल, तू अपनी राह ले। बस डैनियल बाय बाय। वो कहता समझ नहीं आई, मैंने कहा क्लोज, आखिरी दिनों। इसका मतलब है मुझे पता होना चाहिए, पीछे खातम है पता होना चाहिए, आप है पता होना चाहिए, या हम बता रहे हैं तो पता चल जाए। लिखा कि पाक लोग इन बातों को दानिश्वर समझेगा। क्या? दायमी कुर्बानी माकूफ होने से उस उजाड़ने वाली जो नस्ब की जाएगी चीजें, कितने दिन हो गए? बोलिए, जुबानी बोलिए। 1200 बोलिए, 90 दिन। आपके 3.5 साल का टाइम होता है, 1260 दिन। ये 30 दिन ज्यादा यहां दिखाए गए। आखिर बात डैनियल एक कुदसी ने दूसरे कुदसी से पूछा, तो उसने कहा कि ये पीरियड होगा 2300, 2300 दिन रात होंगे। तो 1260 दिन, 3.5 साल, 1260 फिर 3.5 साल। एक में अमन, एक में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा। पर एक में 2300 दिन कहे गए, यहां पर 1290 दिन। बोलिए मेरे साथ, कौन लोग समझेंगे? पाक लोग। शरीर इन बातों को नहीं समझेगा। खास मसीह जब आएगा तो लिखा है वो सच्चाई को पटक देगा, फेंकेगा। वो मकदस बर्बाद करता है, वो उजाड़ने वाली चीजें वहां रखता है, वो दायमी कुर्बानी माकूफ करता है। अब दायमी कुर्बानी क्या है? दायमी कुर्बानी का मतलब होता है डेली सैक्रिफाइस। ये मतलब होता है। दायमी से हम लेते हैं जो हमेशा तक। हाँ, हमेशा तक का मतलब है ये डेली है। डेली सैक्रिफाइस माकूफ होगी। अब जब 2300 दिनों की बात है, ये 2300 से मुराद कहते हैं 171 से लेके 161 तक। ये यहूदा मक्काबी, वो जो लिटिल हॉर्न सिकंदर आजम से निकला, लिटिल हॉर्न का मतलब होता है उसके बाद थोड़ी ताकत है, ये मतलब होता है लिटिल हॉर्न। बड़े बड़े हॉर्न ज्यादा ताकत वाला, लिटिल हॉर्न थोड़ी सी कुवत वाला बंदा। तो एंटीओकस जो था उस पीरियड में यूनानी, वो जो बादशाह शाही शमाल, उसे इजराइल से सुलह की, अहद बांधा, फिर
उसने इज़्ज़त रसानी की, हैकल को नापाक किया, सूअर की कुर्बानी चढ़ाई, तो ये लीटर हो। तो वो 164 BC तक ये पीरियड खत्म हो जाता है। ये 2300 दिन ज्यादा ये लिया जाता, यानी यहूदा मक्काबी उसने फिर यरूशलेम फतह किया और फिर उसने हैकल को पाक किया। तो फिर उस जमाना के लोग यहूदा मक्काबी को मसीह समझने लगे कि ये मसीह है जो हैकल को पाक कर रहा इसने। मगर जल्द चूंकि वो पीस ना ला सका, फेल हो गया, तो लोगों ने कहा ये मसीह नहीं है, मगर उसने ये काम किया। ये लिया जाता है कि वो 2300 दिन वो पीरियड था। मगर मैं इससे आगे जा रहा हूं, जब बाइबल में लिखा कि ये आखिरी दिनों के लिए ये कलाम है, मोहरें काटी गई है, पर आखिरी जमाना मसीह से स्टार्ट हो जाता है, पर समझ आ जाना चाहिए। पर अगर दानिश लोगों की थी तो उन्होंने वो पीरियड बताया, ठीक है, उसे भी पाक किया। क्या वो काहिन था, हाई प्रीस्ट था यहूदा मक्काबी? तो मुझे बताइए कि डैनियल जो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ा उसमें लिखा दायमी कुर्बानी, फिर वही बात आ गई, ये तो आखिरी दिनों की डेली सेक्रीफाइस, और डेली सेक्रीफाइस सोख की कुर्बानी होती है। दाऊद कहता मेरा हाथ उठाना सोखती कुर्बानी, मैं आप यहां पर सोखती कुर्बानी चढ़ा रहे और हर रोज भी वर्शिप करते हैं। मगर तो भी हिजकिय्याह की टेंपल का भी मैंने बयान किया कि वो बनेगी, और मुखालिफ मसीह और तसलीकों के खात में लिखा कि वो बड़ा महबूद कहलाएगा, वो वहां पर आएगा, तो वो भी हैकल के अंदर आएगा। तो क्या फिर ये यहूदा मक्काबी की बात की जा रही है? गौर से सुने, हैकल को पाक करने वाला सिर्फ खुदा का बेटा मसीह है, जिसने कहा तुमने मेरे बाप के घर को डाकू की खो बनाया हुआ है। अगर रोमन्स ने, यूनानियों ने हैकल की बेहुरमती की, यहूदी तो उनसे भी ज्यादा करते थे, तो क्या यहूदा मक्काबी उसको पाक करने वाला हुआ? यकीनन उसने उसकी तकदीस की, ईद तजदीद मनाई जाती है, पर मैं ये मानता हूं कि पाक करने वाला सिर्फ खुदा का बेटा क्राइस्ट है। तो फिर उस 23 दिनों की कैलकुलेशन दुनिया करती है, पर मैं ये कहता हूं ये तो आखिरी वक्तों की बात। क्यों? ये क्यों 220 दिन का फर्क है? गौर से सुनिए, मत्ती की इंजील 24वां बाब लिखा है मुखालिफ मसीह का दौर इतना भयानक खतरनाक होगा। लिखा है काश वो दिन सब्बत के दिन ना आए, काश वो जाड़ों के दिन ना हो, काश उन दिनों में औरतें हामला ना हो, दूध ना पिलाती हो, भागना पड़ेगा। आगे लिखा है मुकाशवा सुनी, वो दिन मकस्सों के लिए घटाए गए, यानी 2520 दिन बनते हैं 7 साल के, तो 220 दिन घटा दिए गए, 2300 दिन दे दिए, घटा दिए गए। तो उनकी फिगर भी दे दी गई, किनकी खातर? मकस्सों की खातर। आज भी दिन हमारे घट जाते हैं, बात प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। आप कहते मैं निकल गया, ये तो बड़ी लंबी सफरिंग लग रही थी, बड़ी लंबी बीमारी लग रही थी, निकल गए, निकाल लिया उसने। आप समझते मेरी जॉब बिजनेस तो गया था, आपके मैं निकल गया, आप निकल गए। आप कहते मेरा ध्यान तो विराम हो रहा था, आप निकल गए। बचा लेता, दिन घटा देता है मकस्सों की दुआओं के वसीला। इसलिए खूब दुआ किया करें एक दूसरे के लिए। और बाद डैनियल के अंदर जो बात आई, वहां तो 2300 दिनों की बात, यहां लिखा 1290 दिनों। अब यहां 30 दिन ऊपर जा रहे, वहां कम हो रहे, तो भी बड़े या घटाए भी गए 220 से, और 30 दिन आप निकाल दें तो ये 190 में चला जाएगा। दानिश्वर समझेंगे, मगर हमारे पास जो एग्जैक्ट फिगर है वो 1260 दिन। पर डैनियल में ये 30 दिन फिर क्या आ गए? और फिर लिखा है मुबारक है वो जो
آگے بولیے 1000 بولیے سارا فگر 300 بولیے 35 روز تک انتظار کرتا 1335 روز تک انتظار کرے گا تو 1335 میں سے 290 دن نکال دو تو 45 ڈیز کا یہ پیریڈ دکھتا ہے کیا مطلب ہے 1260 دن وہ میں نے پیچھے بتا دیا 23 دنوں کا تو دن گھٹائے گئے یہاں اگر 30 دن آگے دکھتے ہیں تو 1260 دن بہت گریٹ ٹربلیشن کا پیریڈ ہوگا یہاں تک ہوگا کہ یہودیوں کو جو کنورٹ ہو گئے ہیں کلیسیا بھاگے گی انڈر گراؤنڈ ہو جائے گی کہ یہ تو چھوڑ نہیں رہا مار رہا اتنی سختی ہوگی وہ جانے والی وہ ساری مخلوقات آدمی وہ تباہ کرنے کے لیے ہوگا مصیبت کی کٹاری سے اسرائیل گزرے گا تو پھر وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں یردن کے جنگل میں ادوم سائڈ میں وہاں بھاگ جائیں گے چھپ جائیں گے اور وہاں پر مشنری ابھی سے تیاری کر رہے ہیں بڑے بڑے ٹرنکس کے اندر بائبلز کو رکھ رہے ہیں تاکہ اگر کلیسیا آ جائے تو وہاں پر سب کچھ ان کو ملے 1290 دن ہے یعنی 30 دن کلیسیا انڈر گراؤنڈ چلی جائے گی وہ چھپے گی جا کے مخالف مسیح سے اور چھپ جائے گی بعد پاک مقدس میں لکھا کہ وہ اپنے منہ کی ندی بہائے گا اس کی طرف سے پر وہ چلی جائے گی بچ جائے گی بچ جائیں گے آج بھی ایماندار انڈر گراؤنڈ چلے جاتے پر لکھا مبارک وہ جو 1335 روز تک انتظار کرے اس کا مطلب ہے وہ جو 30 دن ان کو ملے گے بھاگیں گے اینٹی کرائسٹ ڈھونڈے گا انہیں پر وہ مہینے مفت کر دیں گے چھپ جائیں گے پر لکھا ہے کہ ان کو 45 دن اور انتظار کرنا پڑے 45 ڈیز مبارک ہے وہ جو تھوڑا اور ویٹ کر لے سمجھے کتنا ویٹ کرنا پڑے گا 45 دن ابھی سے بتا دیا گیا مبارک وہ بولیے جو 1000 بولیے 335 روز تک انتظار کرے ویٹ کرے وہ مبارک ہوگا یعنی اس میں گھبرانا نہیں اب سے نہیں ہونا خدا پروائڈ کرے گا ہر طرح کی برکت کو وہاں پر بچا لے گا مخالف مسیح سے جس طرح مصر سے نکلتے وقت تو یہ 30 دن 1290 دن یہ 30 دن اس لیے اوپر گئے مگر بائبل میں ہولی اسپرٹ نے لکھوا دیا کہ مبارک ہے جو 45 روز اور انتظار کرے یعنی 1335 روز تک انتظار کرے کلیسیا کو مقدسوں کو یہ ابھی سے کہہ دیا کہ وہ ویٹ کرے برداشت کر لے صبر کر لے میں آنے والا ہوں آمین کتنے روز انتظار 45 ڈیز تو یہ جو 45 روز وہ انڈر گراؤنڈ رہ کے پھر انتظار کریں گے اس میں بہت ورشپ ہوگی بہت دعائیں ہوں بہت خداوند تو نے ہمیں بچا لیا اب جلدی آ جا لینے کے لیے جلدی آ جا جلدی 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 آ جا لینے کے لیے مجھے آپ کو اسی طرح دنوں کا زمانوں کا علامتوں کا پتا ہو کب آنے والا ہے جلد آنے والا ہے تو یہ ڈیز یہ تو ایسے اندر فٹ ہو تو لکھا ہے دانشور سمجھے گئے یعنی پاک لوگ تو پھر کیوں نہیں دانشور بنتے اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا شریر کو نہیں پتا چلے گا یاد رکھیے جو پاک ہونا چاہتا ہے کلیسیا میں ریگولر ہونا چاہتا ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایماندار ثابت کرتا ہے وہ پاک ہے وہ دانشور ہے دوسرا مت سمجھے کہ اس کو تھوڑا سا پتا چل گیا تو دانشور نہیں نشاندہی ہے پاک پاکیزگی ہولینس یہ اس کے لیے تایا ہوا کلام ابتدائی کلیسیا کے اوپر نازل ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے یہ آپ پاک روح کے خادموں سے جو شعلے ہیں جن کے اوپر یہ زبان آئی کلام تایا ہوا آیا آ رہا ہے وہ دانشور ہے اور دانشور بنا دیں گے
تو ڈیلی سیکریفائس دانی قربانی موقوف ہونے سے اور مکروہات جو نصب کی جائیں گی، ڈینیل میں لکھا 23 دن اور یہاں 1290 دن، تب مبارک وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا. اور وہاں پر آگے لکھا ہے اس کے بعد مقدس کو پاک کیا جائے گا. اس کے بعد لوگ یہودا مکابی کو لے لیتے، پر بائبل بتاتی ہے کہ یہودی تو ساری زندگی انہوں نے ہیکل کے اندر سورج دیوتا کی تصویریں، مذبح پر اور مکروہات رکھی، بال کی پرستش کرنے والے تھے. ان کی تو خدا سنتا نہیں تھا. انہوں نے تو ہیکل کو ناپاک کر رکھا تھا. اگر یہودا مکابی نے اس وقت پاک بھی کر دیا، پر وہ پاک نہیں کر سکتا. پاک ہیکلوں کو، مجھے آپ کو صرف ایک یسوع مسیح کے خون سے میں آپ پاک ہوئے ہیں اور ہولی اسپرٹ کے کلام سے روز غسل پاتے رہتے ہیں. اس لیے لکھا کہ تب مقدس جو ہے پاک ہوگا. کرائسٹ آئے گا 1335 روز بعد، یعنی 445 ڈیز بعد. معلوم نہیں کہ کب یہ ٹائم شروع ہو، اس لیے لکھا کہ اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا. معلوم نہیں، پر علامتوں کا تو پتہ، دنوں کا کب ہوتا ہو. وہ علامتیں، وہ زمانہ بھی آ جائے گا، وہ گننا بھی شروع کریں گے، پر گھڑی کا نہیں پتا کون سی گھڑی میں وہ آ جائے. اس لیے لکھا جاگتے رہو، آگے بولیے اور دعا کرو تاکہ بولیے آزمائش میں نہ پڑو. اپنے فیسٹیول پہ کلیسیا کے ساتھ نہ مل کے گھر میں دعا نہ کریں، سنڈے فیلوشپ ادھوری رہ جائے، خدا کے کاموں کے اندر نہ آئے، روحیں نہ جیتے. لکھا ساتھوں کے حوالہ سے، پاک ہونے والوں کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر باب پاک کی 3 آیت میں جو پڑھی گئی، اہل دانش یعنی وائز، دانشور، نور فلک پر ستاروں کی مانند آسمانوں پر ستاروں کی طرح چمکے. سٹارز آپ دیکھتے ہیں نا چمک رہے، سورج بھی ستارہ ہے، سٹار، مارننگ سٹار چمک رہا ہے، رات کو بھی ستارے چمکتے ہیں. میں آپ پاک ہیں تو لکھا ہے نور فلک پر ستاروں کی مانند چمکیں گے. آگے بولیے کیا لکھا ہے، جن کی کوشش سے بولیے بتیرے صادق ہو گئے. یہ جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، وہ چمکتے ہیں ستاروں کے، وہ پاک لوگ ہوتے ہیں، وہ دانشور لوگ ہوتے ہیں جو زمانوں کو، علامتوں کو، دنوں کو، وقتوں کو سمجھیں اور روحیں بچائیں. سوچو کتنی روحیں بچائی آج تک، دانشور ہے نا. بتاؤ کتوں کو بچا کر یہاں بٹھایا ہوا ہے، لائے. مجھے بھی پتا، میں نے آپ کو بھی پتا. کون سا پاک ہونا، صادق ہونا کہ وہ تو روح بچائے گا، وہ ستاروں کی مانند چمکتا ہے. ہاں تو گھر کے لوگ نہیں بچتے، صحیح، ان کو چھوڑاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں دانشمند، میں دانشور ہوں، میں عالم ہوں، مجھے بڑا کلام آتا ہے، مجھے بڑی باتیں آتی ہیں. کہاں آج کتنوں کو لائے اپنے ساتھ، چلو 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 چلے. رات کو ان کی تیاری کی ہو، چلو جلدی تیاری کرو، صبح نکلنا ہے، جانا، باہر کے ملکوں میں جانا ہو نا، دوسرے شہروں میں، ہفتہ پہلے ہی تیاریاں، پیکنگ، سمجھے. اور کون سی چیز رہ گئی، اور کون سی چیز رہ گئی، اور کون سی دیکھنا، یہ کوئی رہ نہ جائے. اور باہر گئے خدا کے اندر ستاروں کی طرح چمکنے والے وہ ہوں گے جن کی کوشش سے بولیے بتیرے صادق ہو گئے. وہ ہے چمکنے والا. میری روشنی چمکے گی تو ہی روح بچے گی، اگر نہیں چمکے گی تو نہیں بچے گی.
باقی کہوں جی میں دانشور ہوں، عالم ہوں، بڑا کلام آتا ہے اور پرے فیسٹیول پہ نظر نہ آئے، بڑا کلام آتا ہے اسٹڈی پہ نظر نہ آئے. یہ کلیسیا کی یہ گانگٹ کے اندر ہر پاس دکھے، جن کی کوشش سے بولیے بتے چلو دو تو بٹھائے ہوں گے دوئے جیت کے. یہ بڑے دانشور جو ہے نا، بڑی دانش مندی ہے، بڑے بھید آتے ہیں، بڑا کلام آتا ہے. تو کدھر ہے، کدھر گواہی، کدھر کلام؟ سمجھے؟ بتیرے یہ ہے وہ اہل دانش جو بولیے نور فلک کی مانند چمکیں گے. پالوس کہتا ہے دنیا میں چراغوں کی طرح، سمجھے؟ دنیا میں چراغوں کی طرح روشنی مندے ہیں، کھڑے ہو جائے تاریخ کی بگا دے، روح جیت لے. نہیں جی روح تو جیتی جاتی ہے نا، بڑا دانشور ہے نا، بڑے سالوں سے میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں. گھرانہ بچتا، بچے بچتے نہیں، خدا دے ان کو جو، پر ان کی ٹائٹ نہیں میں نے دینی، دے ان کو زندگی، پر بٹھانا نہیں چرچ میں، سمجھے؟ بٹھانا نہیں. ٹھیک ہے کہ میں تو بڑی دعائیں کرتی ہوں، باقی کاموں میں ماں باپ ہوشیار اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے سب ہوشیار سے ہوشیار. ذرا سی چوٹ لگ جائے تو مار ہو پڑتی ہے باپ، ذرا سی تو یہاں مر رہا ہے تاریکیوں میں، جہنم کے گم اندھیروں میں کھویا ہوا، اور میں چمک رہا ہوں، میں جی ستارہ ہوں. لکھا اہل دانش بولیے نور فلک پر ستاروں کی مانند چمکیں گے، بولیے جن کی بولیے کوشش روح جیتی کی کوشش. آپ کہیں جی کر رہا ہوں، شاباش. کہیں جی لایا ہوں، اتنے سال ہو گئے بھی میں کہوں جی میں 67 کا اور مجھے 44 سال ہونے کو ہے منسٹری کو، نیکسٹ ویک 44 سال. تو روح جیتی نہ جا تو کائے کا دانشور، کائے کا میں دکھاؤں اپنا رزلٹ ان بینچوں کے اوپر بیٹھا، سناؤں کلام، ان کے لیے گواہی ہوں، ان کو کہوں کہ پے فیسٹیول پہ اور آپ آؤں گا. اس کا مطلب دوسرے کو بھی نہیں کہوں گا، خود نہیں نہ آؤں گا تو دوسرے کو بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ خود تو آنا نہیں تو دوسرے کو کیسے کہوں گا؟ خود تو اسٹڈی پہ آنا نہیں، دوسرے کو کیسے کہوں گا کہ اسٹڈی پہ آ؟ خود تو جب جانا نہیں، دوسرے کو کیسے کہیں گے؟ وہ کہیں گے جو بولیے اہل دانش ہوں گے، اور کن کی مانند بولیے نور فلک، آسمانوں پر ستاروں کی مانند، سٹار لائٹ دینے والے. وہ اپنے گھروں میں سے بچہ بتیرے، آس پڑوس سے بتیرے بچے. چونکہ سنیے روح کیوں نہیں جیتی جاتی؟ اپنا نقشہ زبان سیدھی رکھنی نہیں، روح بچتی. اپنا کام پورا کا پورا ہی کھینچ کے رکھنا ہے ہر جگہ، روح بچتی. روح وہی بچائے گا جو دانشور ہے، اور دانشور کون ہوگا؟ جو ہولی، جو پاک ہے، جو راستبازی کے اندر ہے. اس لیے جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے، جو نجس برے کام کرنے والا وہ نجس ہی ہوتا جائے، وہ ہوگا. پر جو راستبازی کرتا ہے وہ یہ راستبازی کرتا جائے، جو پاک ہے وہ یہ پاک، ہولی ہے ہولی. اس سے لکھا ہے جانو
बाने बाप के अंदर रास्त बाज खुदा को देखेंगे, पाक लोग खुदा को देखेंगे, होली पीपल। हम शाही कैनो का फिरका है, मुकद्दस कौन है? लिखा है कि क्राइस्ट आकर उस मकदस को, जिसको नापाक मुखालिफ मसीह करेगा, पाक करेगा। अगर यहूदा मुकाबी ने तकदीस की, वो तो काहिन के तौर पर, मगर हाई प्रीस्ट पाक करने वाला, मुझे आपको, हम मकदस है, मुकद्दस भी है और मकदस भी है, मुकद्दस भी है और बोलिए मकदस भी है। तुम जिंदा खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ, ये मकदस पाक होगा तो वो रहेगा। मैं मेरा बाप आएगा, वो मकदस पाक होगा तो होली कम्युनियन में शरीक हो। मसीह का मरना, जी उठना, ये होली कम्युनियन वही तो बता रहा है। ये पाक मकदस में जाएगा, ये वहां पर जाएगा। तो अगर किसी का ये मकदस नापाक है तो इसमें दाखिल नहीं हो सकता, होली कम्युनियन नहीं खा ले सकता। तो उसके लिए लिखा है वो पाक कर ले, बैठे बैठे के सॉरी लॉर्ड, ये गलती है माफ कर, वो इसमें शरीक हो जाएगा। वो हमारे मकदस पाक साफ करने के लिए और हमें साफ और बरात करने के लिए मौजूद है। होली स्पिरिट मौजूद है, उसका कलाम मौजूद है, उसके खादिम मौजूद है। हम होश पकड़े, रास्तबाजी के लिए लिखा होश में आओ, यानी बेहोश जो पड़े हुए दुनिया के अंदर मस्त हुए हो, निकलो, होश पकड़ो, राइटियसनेस के लिए होश पकड़ो, पाक हो, होली हो, समझो इन आइन कवानीन को। और लिखा है कि सिर्फ कौन समझेगा? दानिश्वर, पर शरीर क्या करेगा? शरारत। बुराई करने वाला क्या करेगा? बुराई, बुरे का बुराई, बुराई करने वाला बुराई ही, शरारत करने वाला शरारत, जो नजीस वो नजीस। रोज गंदा हो जाता है, शर्म भी नहीं उसको आती, मैं गंदा हो गया, मैं खुदा का बंदा हूं, शर्म ही नहीं आती। एक लफ्ज गंदा बोल दो तो नापाक हो जाता है। हाँ, तो लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, क्या क्या। होली खुदा के लोग अगर आसमानों में जाना है, अगर जाए रहना फिर जहन्नम में, उसको तो जितना मर्जी ढीठ को सुनाते जाओ, उसको कहो ना टाइट के, वो कहेगा पता नहीं क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई। तो लिखा है शरीरों को नहीं समझ आई, नहीं समझ आएगी। जितना मर्जी उनके सामने आप चिल्लाते जाओ, उनको समझ नहीं आएगी कि 1290 दिन क्या है, 2300 दिन क्या है, 1335 दिन क्या है। तीनों फिगर एकदम बोल लेगा। 1290 दिन और 1335 दिन। ये दो ये सीरीज इतनी जबरदस्त और इतनी क्या कहना चाहिए मजे की, कि जो बातें इंसानी अकल से बाला कर रहे हैं वो पास्टर जी, और जिस तरह कलाम में लिखा है कि दानिश अफजूल होगी आखिरी दिनों में, तो खुदा ने इन भेदों को आखिरी जमाना के हवाले से कि हमें किस कदर घनाओं की माने बनते चले जाना है, वो मकाशफात खुदा अपने खादम पर रिवील कर रहा है। और आज का जो सरमन जबरदस्त, आखिरी दिनों में दानिश अफ़ज़ूल होंगे। शुक्र है खुदा के हम लोगों में भी हमारी दानिश भी अफ़ज़ूल हो रही है। आखिरी दिनों में बोलिए दानिश अफ़ज़ूल होगी। ये तरक्की है तो बोल रहे हैं आमीन। 2300 दिन घटाए, आज भी घटाता है। 1290 दिन, अगर वो 3.5 साल बाद आसानी करता है, 30 दिन अंडरग्राउंड चले जाएंगे। और 45 डेज तक बोलिए क्या करेंगे? इंतजार, वेट, सब्र के साथ दुखों की, तकलीफों की बर्दाश्त करते हुए, बर्दाश्त बस
کرنی ہے, صبر کرنا ہے, ویٹ کرنا ہے, یسوع کی راہ دیکھنی ہے. ڈینیل اپنی راہ لے, اور آگے لکھا ہے آرام کر اس مدت تک, یعنی جب تک 1335 روز پورے نہ ہو جائے, آرام کر, اور پھر تو اپنی میراث میں کھڑا ہو جائے گا, یعنی مقدسوں کے ساتھ رہتے ہو. ہاللیلویا. ڈینیل بھی ہمارے ساتھ مقدسوں کے ساتھ رہتے ہوگا. تو وہ 45 ڈیز کیا ہوں گے؟ انتظار. پر مخاطب مسیح ڈھونڈے گا کلیسیا گئی کدھر. اس کو معلوم پڑے گا کہ اب ان کا مسیح لینے آ رہا ہے. سنیے, وہ ہر مجدون کی وادی میں دنیا کے بادشاہوں کو 45 ڈیز میں اکٹھا کر لے. کس سے لڑنے کے لیے؟ یسوع سے, مسیح سے. اور جب وہ دن پورے ہو جائیں گے 1335, ہر مجدون میں بادشاہوں کی تیاری بھی مکمل, آسمانوں سے مسیح آئے گا اور مخاطب مسیح کا ہادیوں کو ہر مجدور میں مارے گا, اور 1335 دن پورے جائیں گے, اور کلیسیا اٹھا لی جائے گی 1000 سال بادشاہی. اور پھر ابدیت تک بس لکھا انسان کی کتاب میں کہ دانش پکارتی ہے حکمت کوچوں میں, کلیسیوں میں, موڑوں میں, خادموں کے ذریعے سے. آج بھی حکمت پکارتی ہے جو سادہ دل ہے, آئے سیکھیں, دانشور سمجھیں گے. دانشور یعنی پاک لوگ بن جائے, ستاروں کے معنی چمکیں گے. داؤد کہتا ہے سکھا, اور سلیمان کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو حکمت پاتا ہے. آئیے کھڑے.